عورت نے کہا جی بالکل یہ میرا ہی گھر ہے، اور وہ گھر کوئی کسی نوکرانی کا یا پھر کسی ماسی کا نہیں لگ رہا تھا، تو اس میں ضرورت کی ہر چیز، اس میں اے سی تھا۔ مڈل کلاس لوگ صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس ہو، تو وہ اس خاتون کے پاس تھی۔ میزان بینک میں اس کے 6 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے اور یو بی ایل بینک میں 31 لاکھ روپے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش بٹ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ ناظرین، جیسے جیسے جدید ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہر انسان، ہر لڑکی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی سہولت کے لیے گھر میں کوئی نہ کوئی نوکرانی یا ہیلپر ضرور رکھے۔ جی ہاں ناظرین، یہ سٹوری بھی جو میں آج کی سٹوری میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ سٹوری بھی ایک نوکرانی کی ہے، لیکن یہ نوکرانی کوئی 10-20 ہزار مہینہ کمانے والی نہیں تھی، بلکہ اس نوکرانی پہ جب تحقیق کی گئی، جب پتہ چلا تو یہ نوکرانی کروڑ پتی نکلی۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، یہ نوکرانی بہت ہی امیر تھی، اس کے پاس جائیدادیں تھیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس نے اپنی جائیدادیں بنائی، کس طرح سے وہ اتنی امیر ہو گئی اور نکلی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے کراچی کا، کلفٹن کا ایریا ہے، وہاں سے ایک واقعہ ہے۔ ایک خاتون پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے، جیسے ہی وہ عورت پولیس اسٹیشن جاتی ہے تو اپنی رپورٹ لکھواتی ہے۔ رپورٹ میں وہ یہ لکھواتی ہے کہ میرے شوہر بیرون ملک رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے کال کی ہے اور کال کر کے بتایا ہے کہ میرے شوہر کو کسی ان نون نمبر سے کال آئی ہے، اور وہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ آپ کی نوکرانی جس کو آپ 10-20 ہزار ماہانہ دیتے ہیں، آپ کی نوکرانی کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے، اس نے آپ کے گھر میں ہی رہ کر، جو کہ 15 سال سے آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے، آپ کے گھر میں ہی رہ کر بہت زیادہ جائیدادیں بنا لی ہے اور وہ آپ کا پیسہ چوری کر رہی ہے، تو آپ اس کے بارے میں دیکھ لیجئے۔ وہ خاتون رپورٹ لکھواتی ہے اور پولیس والے اس کی رپورٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد پراپر تحقیق شروع ہوتی ہے۔ تو جب پولیس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ نوکرانی سچ میں کروڑ پتی نکلی۔ پولیس نے تحقیق اس طرح سے کی کہ ایک دن وہ نوکرانی جس گھر میں وہ کام کر رہی تھی، اس گھر میں کام کر کے جیسے ہی نکلی، جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے وہ انہوں نے اس کا پیچھا کیا، اور جیسے ہی وہ اس کے گھر میں پہنچے تو انہوں نے بیل کی، تو اسی نوکرانی نے دروازہ کھولا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ تو آفیسر کا کہنا تھا کہ اس عورت نے کہا جی بالکل یہ میرا ہی گھر ہے، اور وہ گھر کوئی کسی نوکرانی کا یا پھر کسی ماسی کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس جیسے ہی وہ گھر کھولا، وہ فلیٹ اوپن ہوا، تو اس میں ضرورت کی ہر چیز تھی، اس میں اے سی تھا، اس میں ایک جو مڈل کلاس لوگ صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس ہو، تو وہ اس خاتون کے پاس تھی۔ تو بعد میں کیا پتہ چلا، جس طرح سے پولیس نے جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے انہوں نے پوچھا کیا تم نے کوئی چوری کی ہے، تم جس گھر میں رہ رہی ہو تم نے یہ سب کیسے بنایا ہے؟ تو اس ماسی نے شروع میں کہا ہاں میں نے کی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ تمہارے پاس کوئی کار بھی ہے، تو اس نے کہا بالکل وہ جو نیچے گاڑی کھڑی ہے وہ میری ہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ پتہ چلا، کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس نوکرانی کے پاس اس کے 2 بینک اکاؤنٹس تھے، ایک میزان بینک میں اس کا اکاؤنٹ تھا اور دوسرا اکاؤنٹ یو بی ایل بینک میں تھا۔ میزان بینک میں اس کے 6 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے اور یو بی ایل بینک میں 31 لاکھ روپے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، ایک نوکرانی ہے، ایک ماسی ہے، اور اس کا یو بی ایل میں بینک ہے جس میں 31 لاکھ روپے پڑے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بینکس کی بات۔ اس کے گھر میں جب پولیس نے چھاپا مارا تو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں بھی کیش پڑا ہوا تھا جو کہ 6 لاکھ روپے تھا۔ ٹوٹل جو اس کے گھر سے ہمیں، جو اس ماسی کے اکاؤنٹ سے جو پولیس کو پیسے وصول ہوئے، وہ ٹوٹل بن رہے تھے 45 لاکھ روپے۔ صرف اتنا ہی نہیں ناظرین، آگے سنتے جائیں۔ جیسے جیسے پولیس نے تحقیق کی تو اس خاتون کے پاس، اس ماسی کے پاس 3 گاڑیاں، 3 موٹر بائکس اور 3 فلیٹس بھی برآمد ہوئے۔ جی ہاں ناظرین، جیسے جیسے جدید دور آ رہا ہے ویسے ویسے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی آسائشیں بڑھاتے جائیں، ہم اپنے پاس ہیلپر رکھ لیں، کام کوئی کر کے دے جائے، کھانا کوئی بنا کے دے جائے۔ کہیں نہ کہیں یہ چیز ٹھیک بھی ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں، بہت ساری مرد ہیں، حضرات ہیں جو کہ کام کرنے نکلتے ہیں، آفس کے کام کرتے ہیں اور اپنے گھر کے کام خود نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ سے یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ گھر میں کوئی ملازمہ رکھ رہے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ نے ہیلپر رکھا ہے تو اس کی پراپر جانچ کر لیں۔
اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس خاتون نے ایک دم سے چوری نہیں کی. یہ خاتون ذرائع کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ 15 سال سے ان کے گھر میں کام کر رہی تھی, لیکن شروع میں اس نے کوئی بھی چوری نہیں کی. اس نے چوری پچھلے کچھ 2 سالوں سے ہی شروع کی تھی, اور اس ملازمہ کا نام بتایا جا رہا ہے شہناز. اس ملازمہ کے 2 بچے بھی تھے, جس میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا, اور بیٹے کو سب کچھ پتہ تھا, وہ اپنی ماں کے ساتھ اس رابری میں پورا شامل تھا. اور ناظرین آپ یہ چیک کریں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام کرنے آ رہا ہے اور جو ماسی ہے, جو ہیلپر ہے, اس میں کہاں اتنا دماغ ہوتا ہوگا. یہ لوگ تو صرف کام کرتے ہیں اور ہماری ہیلپ کرتے ہیں, اور جو کام کرتے ہیں ہم سے پیسے لے جاتے ہیں. لیکن ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماسی ہے, کام کرنے والی ماسی, اور کتنی بزنس مائنڈڈ تھی, اور کس طرح سے اس نے پیسے تو اکٹھے کیے ہی, پیسے چرائے, اور ان پیسوں کو استعمال کس طرح سے کیا. اس نے اپنے 3 فلیٹس لیے, اور ان فلیٹس میں جو بھی آسائش کی چیزیں ہو سکتی تھی اس میں وہ رکھوائی. اس کے علاوہ اس نے 3 گاڑیاں اپنے نام کروائی, اور اس کے علاوہ موٹر بائکس بھی لیے. اور ایک ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس خاتون کی اس نے ایک دکان بھی لی ہوئی تھی, اور اس میں سامان بھی ڈلوایا ہوا تھا. اور بس آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہی بزنس مائنڈڈ ماسی تھی. تو ناظرین اگر آپ کوئی بھی ماسی رکھیں تو آپ اس کی پراپر سرچ کر لیں, اپنا گھر پراپر کسی ماسی پہ یا ہیلپر پہ چھوڑ مت دیا کریں. اور نہ صرف ماسیاں اور ہیلپرز کام کے لیے ہائر کی جاتے ہیں, بلکہ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے بچوں کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے بھی وہ ہیلپرز ہائر کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ چاہے کوئی ہیلپر آپ کے گھر کو سنبھال رہی ہے, چاہے آپ کا کھانا بنا رہی ہے, صفائی کر رہی ہے, یا پھر آپ کے بچوں کا دھیان رکھ رہی ہے, آپ کسی پہ مکمل طور پہ یقین نہ کریں, اپنا چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. اور جیسے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, اگر اس میں خاتون اپنے فائنینس اور اکاؤنٹنٹ مینیجر کو نہ بلواتی اور اس سے پتہ نہ کرواتی تو اس کو بالکل بھی پتہ نہ چلتا. اور ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر والوں کا اور اپنے بچوں کا بھی دھیان رکھیے گا. اور ہیلپرز پہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیے گا, ہیلپرز پہ پراپر یقین نہ کریں آپ. اور ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی ایسا ہے, لیکن احتیاط ضروری ہے. تو ناظرین اسی میسج کے ساتھ اپنی میزبان مہوش بٹ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ سٹوری میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان, اور دیکھتے رہیے ویژن وائب.